بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی قبائلی ضلع کرم کے علاقے پارا چنار میں متحارب قبائل کے درمیان مسلح تشدد کے بعد شہر کی طرف جانے والی سڑکوں کی بندش کی وجہ سے ادویات کی حالیہ قلت سے پارا چنار میں کم از کم 50 بچے جاں بحق ہو گئے، جبکہ اشیاء خوردنوش بھی ناپید ہو گئی ہیں۔ لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے، لوگوں کے پاس جو اجناس ہیں وہ نہیں پہنچ رہی ہیں، مارکیٹ خالی ہو گئی ہے۔ جنگ نیوز کی جو رپورٹ ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ جو پارا چنار کی جو صورتحال ہے، جو موجودہ صورتحال ہے، وہ ہمارے سامنے آ سکے، اور اس میں جو یہ کے پی کے حکومت کی نااہلی ہے میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہوتا ہے، کوئی خوش ہوتا ہے تو وہ خوش ہے، لیکن بات کیا ہے؟ بات وہی ہم نے کرنی ہے آج اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر کہ جو حق اور سچ کی ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی پارٹی یا جماعت کی حمایت کرنے لگا ہوں، بالکل نہیں۔ میں نے اگر عدت کے نکاح کے معاملے میں جو عدالت کا فیصلہ آیا تھا اس پر میں نے آپ کے سامنے قرآن کا فیصلہ سنایا تھا، آپ سب کو یاد ہوگا۔ تو یہ اگر کسی کے دماغ میں ہے نا کہ میں کسی پارٹی کے حق میں بات کرنے جا رہا ہوں تو وہ اپنے دماغ سے اس بات کو نکال لے۔ میں وہی بات کروں گا کہ جو ہمارے سامنے صورتحال یہاں پر اس وقت بن گئی ہے پارا چنار کی، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نااہل کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، باتیں ہیں، سیاست چمکا رہے ہیں اپنی۔ جنگ نیوز کی جو رپورٹ ہے، یہ پارا چنار کی صورتحال آپ کے سامنے آئے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہراہ کو بند ہوئے 50 دن گزر گئے۔ اس شاہراہ کو کیوں بند کیا گیا ہے؟ اس سڑک کو بیرسٹر سیف صاحب ہیں، اسپوک پرسن ہے کے پی کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک پارا چنار کے جو لوگ ہیں یہ اپنا اسلحہ حوالہ نہیں کریں گے، انتظامیہ کو اسلحہ نہیں دیں گے جو یہ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوتا ہے، تب تک ہم سڑک کو نہیں کھولیں گے۔ یہ ان کا جو مطالبہ ہے، اس پہ میں بات کرتا ہوں آگے۔ اچھا، علاقے میں کہتے ہیں بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی۔ کیسے بحرانی کیفیت؟ کہہ رہے ہیں کہ مظاہرین کہتے ہیں کہ راستوں کی بندش سے بحرانی کیفیت سے دوچار ہیں، اشیاء خوردونوش ختم ہو گئی ہیں، اور روز مرہ کی جو استعمال کی اشیاء ہیں، دالیں، چاول، آٹا، وہ ہمارے ہاں ختم ہو چکا ہے۔ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ بھوک سے نڈھال ہو گئے ہیں، لیکن ان کو اپنی سیاست کرنی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سیکورٹی خدشات کے باعث راستے بند ہیں۔ اب ایدی کی جو رپورٹ ہے، جیو نیوز والے وہ کہہ رہے ہیں، جنگ نیوز کے، ایدی ذرائع کے مطابق علاج معالجے کی سہولیات ختم ہونے سے ضلع کرم میں اب تک 50 بچے دم توڑ چکے ہیں۔ یہ میں آپ کو آفیشیل جیو کی رپورٹ بتا رہا ہوں، آپ اندازہ لگائیں اس سے کہ یہ کتنی خطرناک صورتحال یہاں پہ پیدا ہو گئی ہے، کتنی خطرناک۔ تو پھر محاصرہ اور کس کو کہتے ہیں؟ مکمل محاصرے میں جا چکا ہے۔ یہاں پر آپ کی جو پارا چنار ہے، بالکل اس کا محاصرہ کیا ہوا ہے کے پی کے گورنمنٹ نے۔ اور بیرسٹر سیف صاحب، میں آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، آپ عوام کے سامنے بیٹھ کر یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جب تک کہ لوگ اسلحہ نہیں دیں گے، واپس نہیں کریں گے، یا جو ان کے پاس موجود ہے، تو تب تک ہم سڑک نہیں کھولیں گے۔ کس حیثیت سے آپ یہ بات کرتے ہیں؟ آپ کیا اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ یہاں پر امن ہوگا؟ لوگ اسلحہ اپنا دے دیں پھر بھی یہاں پر امن آ جائے گا؟ آپ نے جو یہ سڑک بند کی ہوئی ہے، کس بہانے پہ بند کی ہوئی ہے؟ کہ جناب سیکورٹی خدشات ہیں۔ تو آپ سے تو یہ سڑک کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، تو آپ وہاں پہ پارا چنار کے لوگوں کی کیا حفاظت کریں گے؟ بھائی وہ چاروں طرف سے وہ گھرے ہوئے ہیں دشمنوں کے اندر، چاروں طرف سے۔ وہاں پہ افغانستان، جس کے بارے میں ہمارے یہاں پہ ادارے بھی کہتے ہیں کہ وہاں وہ افغانستان کے اندر جو حکومت ہے اب، وہ پاکستان فتنۃ الخوارج کو، ٹی ٹی پی کے کلعدم دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں۔ وہاں سے کیا ہمارے اداروں کے اوپر حملے نہیں ہو رہے؟ کیا وہاں سے پاک آرمی کے جوان شہید نہیں ہو رہے؟ یہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے؟ پورے بارڈر سے، اور یہ کرم کا جو علاقہ ہے پارا چنار کا، یہ بارڈر کے ساتھ لگتا ہے۔ وہاں سے کیا دراندازی نہیں ہوتی ہے؟ کیا لوگ آ کر وہاں پارا چنار کے لوگوں کی گردنیں نہیں کاٹ رہے ہیں؟ آپ کے سامنے ویڈیوز نہیں آتی؟ کس دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ کون سی بات کر رہے ہیں آپ کہ لوگ اپنا اسلحہ وہاں پر آپ کو دے دیں؟ آپ ابھی لوگوں کو امن نہیں دے سکے، تو کیا ان سے جب اسلحہ واپس آپ لے لیں گے تو آپ ان کو امن دے دیں گے؟ آپ سڑک نہیں سنبھال پا رہے ہیں، آپ اپنی حکومت نہیں سنبھال پا رہے ہیں، اور اچھی طرح سے اس پاکستانی قوم کو یاد ہے، لیکن میرے خیال میں شاید لوگوں کا حافظہ کمزور ہوگا، یہ بات یاد نہ ہو، تو میں ان کو یہ بات یاد دلاتا چلوں کہ جب پارا چنار کے اندر قتل و غارت گری ہو رہی تھی، وہاں سے فتنۃ الخوارج یہاں پہ لوگوں کا قتل عام کر رہے تھے، آپ کی حکومت نے اسلام آباد کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ کیا یہ لوگ بھول گئے ہیں؟ اور کے پی کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، انہیں تو بعد میں یاد آیا کہ وہ جب اسلام آباد سے وہ چلے گئے، تب انہیں یہ بات یاد آئی کہ جناب پارا چنار کے اندر بھی انسان بستے ہیں، اور وہاں پہ گئے اور وہاں پہ جرگے میں شرکت کی۔ تو جب ہم نے یہاں سے ویڈیو بنائی تب انہیں خیال آیا نا، پہلے تو نہیں گئے وہ، پہلے تو اپنی سیاست کر رہے تھے۔ تو آپ تو اپنی سیاست کے اندر لگے ہوئے ہیں میرے بھائی، آپ کے پاس اس کی ضمانت اور گارنٹی موجود ہے؟ آپ لکھ کے دے سکتے ہیں کہ اگر وہاں کے لوگ اسلحہ جمع کرا دیتے ہیں
اور وہاں پر لوگ تو یہ امن کے ساتھ رہیں گے، ان کی آبادیوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا یا اسی طرح امن کے ساتھ رہیں گے، کوئی نہیں کر سکتا، یہ کوئی ضمانت نہیں دے سکتا نا۔ تو جب آپ کے پاس ضمانت موجود نہیں ہے تو کیا لوگ اپنی حفاظت کے لیے اپنے اسلحہ بھی نہ رکھیں؟ کیا وہاں پر آپ کے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ گارڈ نہیں ہوتے؟ آپ کے ساتھ بھی حفاظت ہوتی ہے نا، پولیس کی آپ کے ساتھ بھی تو وین موجود ہوتی ہے، پروٹوکول ہوتا ہے، آپ کو پروٹوکول ملا ہوا ہے۔ تو جب آپ بھی اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھتے ہیں تو پارا چنار کے لوگوں کو بھی اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے نا۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں کوئی حالات بڑے نارمل ہیں، انہوں نے اسلحہ رکھا ہوا ہے تو اسی لیے ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائی بیوقوف کسی اور کو بنائیے گا۔ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آپ کا جو ماضی ہے وہ ملیٹنسی کے اندر گزرا ہے۔ میں یہاں پہ یہ بات کرتا چلوں کہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے، اور یہ ویڈیو آپ یہ دیکھیں کہ جس میں بیرسٹر سیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 9 سال تک تو میں نے جنگ لڑی ہے رشیا کے خلاف، کہ ایسا شخص کیا وہ ہمارے کسی گورنمنٹ کا حصہ ہو سکتا ہے کہ جس کا کسی تشدد کے عمل کے اندر اس کا ایک ماضی گزرا ہو، اس کا ایک حصہ موجود ہو؟ تو خیر اس کے اوپر اداروں کو دیکھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ بیرسٹر سیف صاحب، آپ فوج کو وہاں کیوں نہیں جانے دیتے؟ آپ فوج کے ذریعے سے وہاں پہ جو تکفیری ہیں، پہلے جب آرمی نے کہا کہ ہم اس علاقے میں آپریشن کریں گے تو آپ کی حکومت نے مخالفت نہیں کی، آپ کی حکومت نے کہا نہیں یہاں تو معاملات کو ہم خود سنبھال لیں گے۔ آپ نہیں سنبھال سکے اس معاملات کو، سب پوری دنیا کے سامنے ہے کہ آپ پارا چنار کے اندر امن نہیں لا سکے۔ پورا 1 سال ہو گیا ہے، آپ کے پاس صرف یہی حل بچا ہے کہ وہاں لوگوں سے جو پارا چنار کے لوگ ہیں اسلحہ لے لیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس بات کی بالکل گارنٹی، ضمانت کسی بھی اپنی نہ ذاتی حیثیت سے نہ آپ کی گورنمنٹ اس کی ضمانت دے سکتی ہے کہ وہاں پر کسی صورت کے اندر امن بحال ہو سکتا ہے۔ اس طرح کرنے سے پارا چنار کی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، اور مسلسل تواتر کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 1 سال سے یہاں پر 2 گروہوں کے درمیان میں آپس میں جھڑپیں ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں اب تک کے تقریباً 300 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، گاؤں وہاں پر جلے ہیں، لوگ وہاں پر علاقہ بدر ہوئے ہیں، نکالے گئے ہیں، اور اب تو پارا چنار ایک مکمل محاصرہ ہو چکا ہے۔ پورا ایک یوں سمجھ لیں کہ KPK کے اندر ایک غزہ بنایا گیا، اور اس طرح کا محاصرہ ہے وہاں پر کہ سڑکیں بند کر دی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں اب تک یہ بتایا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پر جو خبریں مل رہی ہیں، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اس سڑک بند کرنے کے نتیجے میں جسے 75 دن ہو رہے ہیں انتظامیہ نے سڑکیں بند کی ہوئی ہیں، ادویات نہ ملنے کے باعث بچے جاں بحق ہو رہے ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ 50 تک کے بچے پارا چنار کے اندر جاں بحق ہو چکے ہیں۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کون ہے ان کا پوچھنے والا؟ اور یہ بات بالکل ایک حقیقت بنتی جا رہی ہے کہ شیعہ ہیں، یہ مسلمان تھوڑی ہیں۔ اگر پارا چنار کے اوپر آپ گفتگو کریں تو شاید وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ وارانہ گفتگو ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ وہاں پر 2 نوجوانوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 2 نوجوانوں کا ان کے سر کاٹے گئے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بیرسٹر سیف صاحب، کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ آپ سوچ رہے ہیں آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیا آپ کن چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں آپ؟ کیا ہماری پریورٹی ہماری عوام رہی ہے جن سے ہم نے ووٹ لیے، جن جماعتوں کے ساتھ مل کر آپ یہاں پر پہنچے ہیں؟ تو کیا آپ نے ذرا بھی نمک حلال کر رہے ہیں آپ؟ کیا واقعی نظر آ رہا ہے کہ آپ جو لوگ آپ کے سپورٹرز ہیں، جو آپ کے عوام ہیں، جو آپ سے توقع رکھتے ہیں، خواہ انہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہو یا نہ دیا ہو، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ وہاں پہ امن دیں۔ آپ امن دینے میں بالکل ناکام ہو چکے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے وزراء جو حکومت کے ذمہ دار ہیں وہ اس معاملے کو ایک سائڈ پر ہو کر دیکھ رہے ہیں، ایک سائڈ پر نہ دیکھیے گا۔ وہاں پر آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ یہ جو ویڈیوز سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں، شیعوں کے بارے میں جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے، ایک طبقہ ہے نا، صاف کھل کے نام لیتے ہیں، بھائی شیعہ ہے وہاں پر، شیعہ سنی اختلاف موجود ہے، حل کرنا ہے اس کو۔ اس پر زبان بند کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس پر جب تک ہم سخت ایکشن نہیں لیتے، کس صورت کے اندر؟ اس صورت میں کہ اس پاکستان میں ہم نے تکفیر پر پابندی لگوانی ہے، یہ کرنا ہے۔ یہ تو آپ کے منہ سے نکلتا نہیں ہے۔ مذہبی طبقات جو دوسروں کو کافر کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والوں کو، کہنے والوں کو، ایک دوسرے کو جو کافر کہتے ہیں، اس پہ پابندی لگائی جائے، اس ملک کے اندر سارے مسائل کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ، سختی کے ساتھ، کہ جناب جو شخص بھی کسی کلمہ گو کو کافر کہے گا اس کے اوپر بھی یہ دفعہ لگائی جائے گی کہ یہ کافر ہے، اور اس کو وہی سزا دی جائے گی کہ جو ایک مرتد کے لیے شریعت میں لکھی گئی ہے۔ جھوٹا بہتان لگانے والے کے لیے قرآن مجید میں سزا بیان نہیں ہے؟ کیا سزا بیان ہے؟ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، مارے جائیں ان لوگوں کو۔
دوسرے مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں. تو یہاں پر یہ فرقہ وارانہ گروہی معاملات موجود ہیں. اس بنا پر ان بچوں کو کہ جو نفرت کی وجہ سے بھیڑ چڑھ گئے، ان لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے ان کی فیملیز کو کہ ان نوجوانوں کو اللہ کے نام پر ان کی گردنیں، ان کی شہرہ کیوں کاٹی گئی؟ کیوں ان کا خون بہایا گیا؟ کس وجہ سے؟ کس لوگوں نے اجازت دی کہ ان کو قتل کیا جائے، ان کو مارا جائے؟ کہ کوئی محفوظ رائے؟ یہاں پر موب لنچنگ ہو رہی ہے، دھاوا بولا جاتا ہے، کسی کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگ جاتا ہے، شیعہ ہونے کی بنا پر توہین صحابہ کا الزام لگا کے مار دیا جاتا ہے اس ملک میں. اور میں یہ سب سے کہہ رہا ہوں، پہلے آپ کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کے اوپر بھی یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے توہین کی اسلام کی، مذہب. ہم نے تب بھی بات، ہمارے سامنے یہ چیز نہیں ہے، ہم آپ سیاست دانوں کی طرح نہیں ہے کہ جو مفادات دیکھتے، ہمارے سامنے شریعت کا جو بھی معاملہ، انسانی معاملہ، اس پر ہم بات کرتے ہیں. اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح سے بغداد کے اوپر ہلاکو کی شکل کے اندر ایک عذاب کا کوڑا برسا تھا نا مسلمانوں کی تاریخ کے اندر، تو کہیں ہمارے اس اعمال کی وجہ سے جو آج ہم مسلکی منافرت، گروہیت کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پر ہم نے ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، کہیں اس وجہ سے ہمارے اوپر کوئی کوڑا عذاب کا نہ برس جائے. فیصل عیدی صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کراچی سے ایک مخصوص طیارہ وہاں پر بھیجا اور ادویات وہاں پر پہنچائیں اور جو طبی عملہ ہے وہاں پہ فراہم کیا. اسی طرح سے گورنر سندھ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اس پر میں آگے بات کروں گا کہ ان کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے. اسی طرح پنجاب نے وہاں پر ہیلی کاپٹر بھیجے ہیں اور ادویات پہنچانے کا انتظام کیا ہے. لیکن دوستو، یہ جو پوری صورتحال ہے، اس پر ہم بات تو کرتے رہتے ہیں کہ پارا چنار میں ہو کیا رہا ہے، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، اور یہ سمٹ نہیں رہا، یعنی یہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا. ہم کشمیر کے لیے بات کرتے ہیں، ہم فلسطین کے لیے بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا ہم میں اتنی سکت باقی بچی ہے ہمارے انتظامیہ کے اندر، حکومتوں کے اندر، کہ ہم اپنے ملک کے اندر ایک جو علاقہ ہے، ایریا ہے، اس کا مسئلہ ہم حل کر سکیں، وہاں کی سیکورٹی ہم دے سکیں، وہاں کے لوگوں کو محفوظ بنا سکیں؟ نہیں ہے محفوظ کوئی. تو پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ نوجوان یہاں سے کیوں ملک سے باہر جا رہے ہیں، کیوں اتنے تعداد میں لوگ یہاں سے باہر چلے گئے. یہاں پر میں گورنر سندھ کی کوششوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اس طرح سے ہونے چاہیے گورنر، ایسی بات ہونی چاہیے نا کہ انہوں نے اعتراف کیا اور انہوں نے بات کی کہ گورنر سندھ نے یہ کہا کہ پارا چنار کا جو معاملہ ہے، یہاں پر قیام امن کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو کردار ادا کرنا ہو. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ غذائی قلت کی وجہ سے کئی معصوم بچے زندگی کی بازی ہار گئے. پارا چنار کے لوگوں کو ادویات کی فراہمی ہمارا فرض ہے. پارا چنار میں غذائی قلت کے مسئلے سے فوری نمٹنا ہوگا. پھر انہوں نے ساتھ میں یہ بات کہی کہ میں شہنشاہ نقوی صاحب کو میں نے کال کی ہے، ان سے میری بات ہوئی ہے، ان کے پاس جانے کو تیار ہوں. آیت اللہ عقیل غروی صاحب سے میری بات ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے عملی اقدام بھی کیا. تو یہ شکریہ کے مستحق ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی سوچ دیکھیں نا، کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو آپس میں ایک ساتھ ملنا چاہیے، اور دشمن ہے جو ہمیں آپس میں جدا کر رہا ہے اور ہمیں لڑا رہا ہے. اسی طرح فیصل عیدی صاحب کراچی سے گئے ہیں وہاں پر، اور پورا ہیلی کاپٹر طیارہ لے کر گئے ہیں یہ وہاں پر غذائی اجناس کا اور دوائیوں کی. اسی طرح JDC کی طرف سے بھی کوششیں سامنے ہوئی ہیں. تو فلاحی تنظیموں کا شکریہ بنتا ہے، فلاحی، اس لیے میں ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. یہ سب شکریہ کے مستحق ہیں. تو یہ سب کا نمبر پھر لگے گا، سب آؤ گے رگڑے میں. اگر آپ عوام کو اس میں الجھا دیتے ہیں مذہب کے معاملات کے اندر، اور وہاں پہ آپ اپنا کردار ادا نہیں کرتے ہیں، تب پھر جب آپ پہ بات ہوگی تو معلوم ہوگا. تو بڑی خطرناک صورتحال ہو رہی ہے دوستو اس وقت میں. پارا چنار کی المیہ ہے، الارمنگ سچویشن ہے اس وقت میں. جس طرح کہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے کہا ہے کہ یہ تمام سٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کر یہاں کا معاملہ حل کرنا ہوگا، تمام اداروں کو مل بیٹھ کر، سب لوگوں کو ایک جگہ ہو کے بیٹھے. اس زمانے کے اندر، یعنی جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے، وہاں پہ اب ہم اپنے ملک کا معاملہ حل نہیں کر پا رہے اپنے وطن کے اندر. اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہاں پر ایک خاص مخصوص گروہ کے لوگ، وہ سوشل میڈیا پر، وہ ہر جگہ پر یہ تقاریر کر رہے ہیں کہ یہ کافر 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 ہے؟ کیا اس بات کی تاریخ گواہ نہیں ہے کہ یہاں کی دیواروں کو سیاہ کیا گیا کہ ایک طبقہ کافر ہے؟ کیا یہ سب پروپیگنڈے نہیں ہو رہے ہیں؟ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے ملک کو شام بنانا چاہتے ہیں؟ کیا اس وطن کے اندر یہ کوشش نہیں ہو رہی کہ یہاں کے اداروں کو تقسیم کیا جائے؟ کیا یہ نہیں ہو رہا؟ کیا جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ بات نہیں کر رہی کہ یہاں کے دفاعی اداروں کے اوپر
یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہمارے وطن کے خلاف اس وقت میں، مسلمانوں کے خلاف اس وقت میں، دنیا بھر کے اندر یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہم آپس میں لڑیں، اور ہماری توجہ وہاں پر نہ ہو کہ جہاں پر ہمارے مسلمانوں کو دنیا نشانہ بنا رہی ہے۔ صورتحال تو یہ تھی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ شام کے حالات اب نارمل ہو رہے ہیں تو یہاں پارا چنار کے حالات بھی نارمل ہوں گے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے شاید یہ تہیہ کر لیا ہے کہ نہیں بھائی، دنیا میں امن آتا رہے، دنیا کے حالات بہتر ہوتے رہے، لیکن ہم نے بہتر نہیں ہونا ہے۔ میں آخری مرتبہ پھر سے تمام علماء سے گزارش کرنا چاہوں گا، اداروں سے گزارش کرنا چاہوں گا، حکومت سے، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں میں کہ اپنے سیاسی معاملات کو ایک جانب رکھو، اور یہاں پر ورنہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی اس طرح کی ایک خاص سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے پاکستان کی جو یہ صورتحال ہے پارا چنار کی، اس کو بہت بڑا نقصان پہنچ رہا ہے، بہت بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ صرف ایک علاقے کا امن نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے امن سے جڑا ہوا ہے۔ پارا چنار کے اندر حالات بہتر ہوں گے، پورے وطن کے اندر حالات بہتر ہوں گے۔ پارا چنار کے حالات کو بہتر کرنے کا جو ون پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے آپ اسلحہ لے لیں، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو نہتہ کر لیں۔ یہ آپ کو کس نے فلسفہ پڑھا دیا ہے بھائی؟ کہاں سے ملی ہے آپ کو یہ ڈکٹیشن؟ آپ کی زبان نہیں ہو سکتی ہے بیرسٹر سیف صاحب، یہ آپ کی زبان نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ علاقوں سے یہ دنیا میں کہاں کہاں باتیں ہو رہی ہیں اور کون باتیں کر رہا ہے کہ اس علاقے کے لوگوں سے اسلحہ لے لو، اس علاقے کے لوگوں سے ان کو نہتہ کر لو، اور اس کی تو کسی صورت کے اندر یہ کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ وہ لوگ کہ جو اپنا دفاع کرتے ہیں، جو ہتھیار کو اپنا زیور کہتے ہیں، اور آپ کی لیڈرانی کہتے ہیں کہ پشتون بہادر غیرت مند قوم ہے۔ پٹھانوں کا ایک دوسرا محاورہ بھی ہے پٹھانوں کے بارے میں کہ یہ ہتھیار کو اپنا زیور سمجھتے ہیں، مرد کا زیور سمجھ۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں سے ان لوگوں سے اسلحہ لے لیا جائے، اور پھر بات بھی وہ لوگ کر رہے ہوں کہ جو تکفیری ہوں؟ سمجھ میں تو تب آئے نا کہ جب وہ بندہ بات کرے کہ جو پرامن لوگ ہو، بات وہ کر رہے ہیں تکفیری لوگ، پورا مسلسل کوشش ان کی ہے پارا چنار کو غیر مسلح کیا جائے، پارا چنار کے لوگوں سے اسلحہ لیا جائے، وہاں پر یہ ہوگا، وہاں پر اچھا وہاں پہ دودھ کی نہریں بہ جائیں گی، پھر شہد آ جائے گا وہاں پر، ہاں وہاں پہ زمین کے اندر سے پھر پیٹرول نکلے گا، پھر وہاں پہ جناب سب کچھ مفت ملنے لگ جائے گا، جنت نظیر بن جائے گا معاشرہ۔ اچھا آپ ماشاءاللہ آپ سڑکیں نہیں کھولیں گے، بچے مرتے رہے، آپ نے سڑک نہیں کھولنی، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے سردی کے اندر، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، اور وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنی جانیں کیوں دے رہے ہیں؟ وہ انہیں پتہ ہے نا کہ بھائی اگر سڑک کھلے گی تو ہم یہاں پر کھانے کو ملے گا۔ آپ نے وہ سڑک ہی بند کر دی، عجیب حل نکالا ہے آپ نے۔ یعنی نہ مسئلے کا حل یہ آپ نے ڈھونڈا کہ بس ٹھیک ہے اس پوری سڑک کو ہی بند کر دو، لوگ بھوکے مرتے ہیں، مرنے دو، سڑک بند کر دو، سڑک نہیں کھلے گی، سڑک کسی کی صورت میں ہم نہیں کھولیں گے۔ یہ آپ کی ماشاءاللہ سیاسی ویژن ہے آپ کا، ماشاءاللہ یہ آپ کی سوچ ہے، بہترین بہترین۔ خدا کا خوف کرے بھائی۔